وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه التقام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خلاصہ قرآن کی دوسری کلاس یعنی دوسرے لیکچر میں موجود ہیں۔ گزشتہ لیکچر میں قرآن پاک کے اسماء یعنی قرآن پاک کے نام ذکر کیے گئے تھے، کچھ نام۔ آج قرآن پاک کا جو موضوع ہے اس کے متعلق بات کی جائے گی۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے۔ اس عنوان پر وہ کتاب لکھی جاتی ہے اور اسی عنوان کو پیش نظر رکھ کے اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اب یہ سمجھنا ہے کہ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے۔ کیا یہ معاشیات کی کتاب ہے، یا فلسفہ کی کتاب ہے، یا سائنس کی کتاب ہے، یا جغرافیہ کی کتاب ہے، یا تاریخ کی کتاب ہے، یا قانون کی کتاب ہے، یا فقہ کی کتاب ہے، یا نفسیات کی کتاب ہے؟ تو اس کا موضوع کیا ہے؟ جن عنوان کا ہم نے ذکر کیا یہ تمام عنوان قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود اس کتاب کا جو موضوع ہے یہ نہیں ہے، یہ معاشیات کی کتاب نہیں ہے کہ رزق کیسے کمایا جائے اور کیسے خرچ کیا جائے، اور رزق کے جو کمانے کے ذرائع اور اس کو خرچ کرنے کے ذرائع قرآن پاک میں اگرچہ بتائے گئے ہیں کہ حلال کمایا جائے اور حلال طریقے سے اس کو خرچ کیا جائے، لیکن یہ معاشیات کی کتاب نہیں ہے کہ مکمل اسی پر اس کا انحصار ہو اور کوئی بات نہ ہو۔ اسی طرح فلسفہ یعنی فلسفہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہے اس کی تہ تک جانا، اس کا جو ماضی بیک گراؤنڈ ہے اس کو معلوم کرنا، کسی چیز کی وجہ تلاش کرنا۔ یہ بھی قرآن پاک میں ٹاپک موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے چیزوں کو کیوں پیدا کیا اور ان کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا، لیکن موضوع فلسفہ بھی قرآن پاک کا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو سائنسی علوم ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن قرآن پاک کا موضوع سائنس بھی نہیں ہے۔ اور جغرافیہ کی بات کی جائے یعنی زمینی علم جو ہے، زمین کی پیمائش اور زمین کے حوالے سے باقی معلومات، کتنا لمبی ہے کتنا چوڑی ہے، تو جغرافیہ یہ بھی قرآن پاک کا موضوع نہیں ہے۔ اور قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے، زمین کا ذکر کیا ہے، اور زمین کے جو خطے ہیں، ٹکڑے ہیں، ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے باوجود یہ جغرافیہ کی کتاب بھی نہیں ہے۔ اسی طرح تاریخ ہے، تاریخ مطلب کہ گزشتہ جو لوگ گزرے ہیں ان کے احوال، قرآن پاک میں گزشتہ لوگوں کے احوال موجود ہیں، گزشتہ قوموں کے بھی
اور جو اسلام کے اندر لوگ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ہمارے لیے، وہ گزشتہ ہیں گزرے ہوئے، ان کے احوال بھی قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن قرآن پاک تاریخ کی کتاب بھی نہیں ہے۔ اسی طرح قانون ہے یا فقہ ہے، یعنی قانون زندگی گزارنے کے قانون، یا کسی خاص کوئی چیز بنائی جائے اس کے قانون، یعنی قانون جو ہے اس کی حیثیت مختلف ہوتی ہے۔ اگر کوئی ملک ہے اس ملک کے قانون، اگر کوئی ادارہ بنا تو اس ادارے کے قانون، اگر کوئی فیکٹری بناتا ہے اس فیکٹری کے قانون، اس طرح یعنی مختلف قسم کے قانون ہوتے ہیں، اس کی نوعیت جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک میں قوانین بھی ذکر کیے گئے ہیں مختلف اشیاء کے، لیکن یہ قانون کی کتاب بھی نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی کتاب نہیں ہے، یعنی قرآن پاک کا موضوع یہ سب نہیں ہے، تو آخر اس کا موضوع کیا ہے، یہ سوال ہے۔ تو اس کو کتاب ہدایت کہا جا سکتا ہے، یعنی کتاب ہدایت، ہدایت مطلب رہنمائی مطلب کسی کو صحیح راستہ بتانا۔ ہدایت کے دو مفہوم ذکر کیے جاتے ہیں۔ ہدایت کا ایک مفہوم ہے اراءۃ الطریق، یعنی کسی کو راستہ دکھانا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے پنجاب کالونی جانا ہے، تو آپ نے بتایا کہ ایسے ایسے چلے جاؤ، یہاں سے دائیں بائیں مڑنا، اس طرح۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ ایصال الی المطلوب، آپ نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ یہ ہدایت کے دو معنی ہیں، یعنی رہنمائی کرنا، رہنمائی راستہ بتا کے آپ اس کی کریں، یا پھر اس کو وہاں تک چھوڑ کے آئیں۔ اگر کتاب ہدایت قرآن پاک کو کہا جائے تو ان تمام عنوان جن کا ذکر کیا گیا کہ نفسیات میں، نفسیات کا مطلب ہوتا ہے انسان کی جو سائیکی ہے، اس کا علم کہ سوچتا کیسے ہے، اور اس کے اندر جو خیالات تصورات ہیں وہ کیسے چلتے ہیں، یہ نفسیات کا علم ہوتا ہے۔ جو ماہرین نفسیات ہوتے ہیں اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ قرآن پاک نے بھی اس کا بھی ذکر کیا ہے، پر ہم بات کر رہے ہیں آگے کہ قرآن پاک جو ہے نفسیات کا علم بھی ہے، قرآن پاک کا جو موضوع ہے نفسیات نہیں ہے، اسی طرح فقہ بھی نہیں ہے۔ فقہ کا مطلب کہ وہ ہم اسلامی جو قوانین ہیں ان پر عمل، یعنی عبادات کے جو قوانین ہیں اس پر عمل، کہ نماز پڑھنی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ فقہ میں بتایا جاتا ہے۔ اگر روزہ رکھنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، ان جو اسلامی احکام ہیں عبادات کے حوالے سے، ان کے حوالے سے جس علم میں بات کی جاتی ہے وہ فقہ کہلاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ موجود ہے، فقہ علم بھی موجود ہے، لیکن قرآن پاک فقہ کی کتاب نہیں ہے۔ یہ تمام عنوان جس کا ذکر ہو چکا، نفسیات کی کتاب بھی نہیں ہے، فقہ کی کتاب بھی نہیں ہے، قانون کی کتاب بھی نہیں ہے، تاریخ کی کتاب بھی نہیں ہے، جغرافیہ کی کتاب بھی نہیں ہے، سائنس کی کتاب بھی نہیں ہے، اور فلسفہ اور معاشیات کی کتاب بھی نہیں ہے، یعنی قرآن پاک کا یہ اسپیشلی موضوع نہیں ہے، اور ان تمام اشیاء کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ابھی ہم نے جو بات کی ہدایت کی، اگر قرآن پاک کو کتاب ہدایت کہا جائے، اس کا موضوع ہدایت بنایا جائے، تو پھر یوں ہوگا کہ تمام جو علوم ہیں ان علوم کی رہنمائی کرنے والی کتاب، کہ وہ علم جہاں ٹھوکر کھائیں گے، غلطی کریں گے، غلط راستہ اپنانے کی طرف چلنا چاہیں گے، تو قرآن پاک ان کی ہدایت کر دے گا، ان کی رہنمائی کر دے گا۔ لیکن یہ اپنی جگہ صحیح ہو کہ قرآن پاک جہاں کہیں غلطی ہو اس کی رہنمائی کرتا ہے، کتاب ہدایت ہے۔ لیکن اگر کتاب ہدایت ہے، پھر بھی کوئی بھی کتاب ہو اس کا خاص موضوع بہرحال ہوتا ہے۔ اگر کتاب ہدایت بھی ہو تو بھی اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہونا چاہیے، تو اس کا موضوع کیا ہے؟ یعنی اگر کتاب ہدایت کہیں پھر بھی تشفی نہیں ہوتی، پھر بھی بات ذہن میں آتی ہے کہ اس کتاب کا موضوع ہے کیا آخر۔ تو اس کا جو موضوع ہے جس کا ہم نے لکھا ہے آپ کے سامنے، اس پر ہم بات مزید کرتے ہیں۔ یہ جو موضوع ہم نے لکھا آپ کے لیے، یہ قرآن پاک میں غور کر کے علماء نے جو موضوع
سلیکٹ کیا ہے قرآن پاک کا وہ یہی ہے کہ قرآن پاک کا موضوع اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو وہ ہے انسان۔ قرآن پاک کا موضوع انسان ہے، تو انسان، یہ انسان سے جڑے ہوئے تمام معاملات جو ہیں وہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق انسان سے ہے وہ قرآن پاک میں بیان کیے جائیں گے، اور خاص طور پر دو باتیں کہ انسان کا کردار، دنیا میں اس کا کردار، اس نے کیسے رہنا ہے، اور اس کا جو انجام ہے وہ آخری اور اخروی منزل مقصود، کہ دنیا میں اس کا کردار کیسا، اس کا انجام کیسا ہونا چاہیے۔ یہ دو باتیں قرآن پاک میں خاص طور پر بیان کی گئی کہ انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور اس کا جو ٹھکانہ ہے آخری وہ کیسا ہونا چاہیے۔ یعنی قرآن پاک نے سوالات اٹھائے، انہیں کے جواب دیے کہ انسان کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، اور اس نے جانا کہاں ہے۔ ان تمام سوالوں کے قرآن پاک نے جواب دیے۔ انسان ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور کہاں سے آیا ہے، شروع کہاں سے ہوا ہے، اور کیوں آیا ہے، یعنی اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اور پھر اس کی منزل کہاں ہے، اس نے جانا کہاں ہے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن دیتا ہے۔ ہم فقط کیونکہ موضوع کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی تفصیل ہم نہیں کریں گے، بعد میں کریں گے جب یہ آئیں گے۔ تو مختصر یہ ہے کہ قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ انسان کی عائلی زندگی کیسی ہونی چاہیے، خاندانی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کی معاشرتی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کی معاشی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کی سیاسی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کی کاروباری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ اگر امن ہو تو لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، اور اگر جنگ ہو تو پھر لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے۔ یہ سارے جو معاملات ہیں انسان کے، ان تمام سے قرآن پاک بات کرتا ہے، اور تمام کے متعلق وہ صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر وہ بات، ہر وہ معاملہ جو انسان سے جڑا ہوا ہے، قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے اور اس کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن خاص طور پر جو قرآن پاک کا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اصل جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے قرآن پاک انسان کو کامیاب کرنا چاہتا ہے کہ وہ کامیاب کیسے ہوگا۔ اب یہ جو کامیابی ہے یہ فقط اخروی کامیابی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی بھی کامیابی، کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ کہ جب جو مسلمان ہیں وہ تنزل کا شکار ہوئے، ان کی جو سیاسی پاور تھی وہ کمزور ہوئی، تو اس کے بعد جو ان کے مسلمانوں کے ذہنوں میں جو ان کی سطح نیچے چلی گئی، اور پھر وہ فقط آخرت پر زور دینے لگے کہ دنیا جو ہے وہ دوسروں کی ہو گئی، وہ فقط ہمارے لیے آخرت ہے۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، جو آخرت ہے وہ تو ہے مسلمانوں کے لیے، جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے آخرت نہیں ہے، ان کا جو انجام اچھا نہیں ہے۔ لیکن یہ دنیا ہے یہ بھی چھوڑنے کی نہیں ہے، یعنی جو دنیا کے قوانین ہیں، یہ دنیا کا جو نظام ہے وہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، وہ بھی مسلمانوں کے لیے ہے۔ قرآن پاک یہ سکھاتا ہے کہ دنیا پر بھی تمہاری حکمرانی ہونی چاہیے، اور جب آخرت بھی تمہاری ہونی چاہیے۔ آخرت کیسے تمہاری ہوگی؟ جب دنیا میں تم انصاف کرو گے، انصاف پر، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اگر انصاف سے قائم کرو گے تو دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہارے۔ جس طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے اور آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ دنیا اچھی مطلب دنیا میں مسلمان ہونے چاہیے، جو غلبہ ہے مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ تو ہم اس سطح پر پہنچ گئے ہیں، اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہماری جو سیاسی پاور ہے وہ بہت پیچھے چلی گئی، بہت زیادہ پیچھے چلی گئی ہے،
اور جو یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے، اسلامی احکام نافذ ہونے چاہیے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی، ہم سوچ بھی چھوڑ دیں گے، تو پھر وہ نظام کیسے قائم کیا جائے گا؟ جو ہمارے مطلب کہ جو سیاسی پاوریں ہیں وہ بھی انحصار کر دیے ہیں۔ انحصار آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کی یعنی عالمی جو طاقتیں ہیں ان کے نیچے اپنے آپ کو ضم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، حالانکہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ کہ ان کو مسلمان کی نیت کے ساتھ سوچنا چاہیے، جو مسلمان ہیں ان کو ایز اے مسلم سوچنا چاہیے، اور اس کو قرآن سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اگر اس طرح کریں گے سارے طبقات جو ہیں یعنی کہ وہ جو ان افسوسناک جو بات یہ ہے کہ اسلام جو مذہب بن گیا ہے یہ فقط عبادات کا مذہب بن گیا ہے، یہ فقط مولویوں کا مذہب بن گیا ہے کہ روزے رکھو، نماز پڑھو، صدقات زکوٰۃ دو، پھر یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا چھوٹا سا جز ہے، اسلام کا حصہ ہے۔ اصل اسلام جو ہے وہ نظام ہے، نظام جب مسلمانوں کا قائم ہوتا ہے پھر نیچے والی ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ جب نظام ہی نہیں ہوگا تو آپ کیا کر سکیں گے؟ انفرادی طور پر بندہ اتنا کچھ نہیں کر سکتا جتنا وہ اجتماعی طور پر نظام کے تحت وہ کر سکتا ہے۔ بہرحال قرآن پاک نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ تمہاری دنیا بھی تمہاری ہونی چاہیے اور آخرت بھی تمہاری ہونی چاہیے۔ سورۃ آل عمران میں قرآن پاک نے یوں ارشاد فرمایا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم اگر مومن ہو تو تمہیں بلند ہونا چاہیے، دنیا میں بھی تمہیں بلند ہونا چاہیے۔ یہ یعنی ہم اگر سوچیں تو یہ بہت مشکل لگتا ہے کہ جس طرح جو طاقتیں ہیں چھائی ہوئی ہیں کہ کہیں سے بھی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ اسلامی نظام جو ہو قائم ہو جائے، کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا۔ جو اسلامی ملک ہیں وہ بالکل تابع ہو چکے ہیں، لیکن ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، دل میں یہ بات ہونی چاہیے۔ جو کمزور ایمان ہے، کمزور ایمان یہ ہے کہ انسان جو ہے کم از کم جو برائی ہے اس کو برا تو سمجھے، کم از کم یہ تو سمجھے کہ ہمارا یہ جو روش ہے یہ غلط ہے، کہ اسلامی جو نظام ہے اس کا امکان ہو سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے۔ اور ایک بھی یعنی جو ایک بات جو افسوسناک ہم اس کو کہیں یہ بھی کہ یہ تاثر مسلمانوں میں پھیل گیا کہ جو گزشتہ کامیابیاں ہیں گزشتہ، وہ نیک لوگوں کے کردار کی وجہ سے ہیں۔ اگر وہ نیک لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں، اور یعنی کہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں ان کی قیادت تھی تو لوگ کامیاب تھے، یا پھر صحابہ کرام تھے ان کی قیادت تھی تو لوگ کامیاب تھے، وہ نہیں ہیں تو پھر کامیابی بھی نہیں ہے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ آپ ان کے طریقے کار پر چل کر زور تو لگائیں، کوشش تو کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے آپ کوشش کریں تو آپ کا نظام قائم ہو سکتا ہے۔ جو خلفائے راشدین ہیں، اہل بیت کرام علیہم السلام ہیں، ان کے طریقے پر چل کر کوشش تو کریں تو پھر آپ کا نظام قائم ہو سکتا ہے۔ جب کوشش نہیں کریں گے، دنیا کے جو نظام رائج ہیں انہیں کے پیچھے چلتے رہیں گے، تو پھر یہی صورتحال ہوگی جو ہمارے سامنے۔ بہرحال قرآن جو ہے ان تمام باتوں سے ذکر کرتا ہے انسان کو، ہم جو مین جملہ بتایا کہ انسان کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، جو اس کو ماننے والا ہوگا اس کو خاص طور پر وہ سر بلند دیکھنا چاہتا ہے۔ مومن کو سر بلند دیکھنا چاہتا ہے، وہ جھکا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا ہے، جھکا ہوا مومن کو نہیں دیکھنا چاہتا کہ پاور میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام جو ہے، قرآن جو ہے، اللہ جو ہے وہ اپنا نظام چاہتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اس عنوان کے متعلق کہ جو قرآن تذکرہ کرتا ہے انسان کی جو تخلیق ہے، بنیاد وہ، اور انسان کیوں آیا اور کس لیے آیا۔ جو فلسفہ ہے یا سائنس ہے وہ بھی اس پر بات کرتی ہے۔ یعنی اگر موازنہ کیا جائے، اگر کوئی کہے کہ جس طرح قرآن بات کرتا ہے انسان کی بنیاد کی، تو اس طرح تو سائنس بھی بات کرتی ہے انسان کی بنیاد بھی، فلسفہ بھی انسان کی بنیاد کی بات کرتا ہے، انسان کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا۔ تو ایک مثال کے ساتھ ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں قرآن کا اور جو باقی علوموں کا فرق۔
جو سائنس ہے وہ بھی اس بات کا تذکرہ کرتی ہے کہ انسان کی بنیاد کیا ہے۔ جو سائنسدان ہیں اکثر ان میں سے جو ان کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں ارتقاء ہوا ہے۔ ارتقاء، نظریہ ارتقاء آپ سنتے ہوں گے کہ یہ پہلے یہ بندر تھا اور بندر سے ترقی کرتے تھے۔ ارتقاء مطلب ترقی ہوتا ہے تدریجاً۔ اکثر سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ بندر تھا یا بن مانس تھا، وہ پھر وہ ترقی کرتے 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 اس طرح انسان کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ سائنسدانوں کا نظریہ، اور ہزاروں سال سے یہ نظریہ چلا آ رہا ہے، اور اس پر بہت زیادہ لکھا گیا ہے اور بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، یعنی انسان کی بنیاد پر کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ لیکن قرآن پاک نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کی بنیاد کیسے ہے، کہ اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، انسان کی تخلیق ہو گئی۔ لیکن جس طرح سائنسدانوں نے بنیاد پر اتنا زور لگایا ہے، قرآن پاک نے اتنا زور نہیں لگایا، زور نہیں دیا، مختصر بیان کیا ہے، پھر آگے چلے۔ کیونکہ جو انسان کی بنیاد ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان جو پیدا ہوتا ہے، بچہ جو پیدا ہوتا ہے، وہ اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ تو پیدا ہو رہا ہے، پیدا ہونا چاہتا ہے، یہ نہیں پیدا ہونا چاہتا، بلکہ یوں ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیوں پیدا ہوں۔ اگر وہ بڑا ہوتا ہے، عقل اس کو آتی ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں انسان ہوں، میری زندگی، وہ بھی مطلب علم حاصل کرے تو میں انسان ہوں اور میری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ اور یعنی انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ والی زندگی ہے، اور جو اس کی بنیاد ہے جہاں سے وہ پیدا ہوا وہ انسان کی بس میں نہیں ہے۔ اگر اس پر بحث کی جائے تو وہ بحث جو بے مقصد ہوگی۔ تو سائنس نے جو بحث لمبی کی وہ بے مقصد بحث کی ہے، یعنی ایسی چیز پر بحث کی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ کی بس میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کیسے پیدا ہوں یا پیدا ہونا چاہتے نہیں ہونا چاہتے، تو اس پر بحث کرنے کی کیا ضرورت۔ ہاں، آپ جو موجود ہیں، آپ جہاں موجود ہیں، اس کو حال کہتے ہیں، موجودہ زمانہ۔ آپ کا جو موجودہ زمانہ ہے اور آپ کا جو مستقبل ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس میں آپ کو اختیار ہے۔ آپ یہاں اچھا بھی کر سکتے ہیں اور برا بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسلام نے اور قرآن نے جو زیادہ زور دیا ہے حال اور مستقبل پر دیا ہے۔ آپ کا جو موجودہ زمانہ ہے اس پر زیادہ تفصیل ہے، اور آپ کا جو آئندہ آنے والا کل ہے یعنی اخروی زندگی، اس پر جو ماضی ہے اس پر اتنا زور نہیں دیا جتنا سائنس نے دیا ہے یا فلسفے نے دیا ہے، بلکہ تمہارا جو حال ہے اس پر، یعنی تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے، جہاں تم موجود ہو، جو آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اس زندگی میں تمہیں کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ، لیکن یہ اس پر زیادہ بحث نہیں کی کہ تمہارا ماضی کیسا تھا، کیسے تم پیدا ہوئے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان کے اختیار میں کیا ہے کہ وہ موجود ہے دنیا میں، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان جو اللہ کی مخلوق ہے، مخلوقات میں سے فقط 2 مخلوق ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ جن ہے اور انسان ہے۔ ان کے پاس چوائس ہے، یہ اچھا بھی کر سکتے ہیں، برا بھی کر سکتے ہیں۔ باقی جو مخلوق ہے وہ فکس ہے۔ جس طرح فرشتے ہیں وہ برا نہیں کر سکتے، برائی کرنا ان کے اختیار میں نہیں ہے، اور باقی جو مخلوقات ہے وہ بھی ایسے ہیں، وہ فکس ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان اور جن جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، ان کو دونوں راستے دکھائے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نیکی کا راستہ بھی دکھا دیا ہے، اور نیکی کا راستہ بھی دکھا دیا اور برائی کا راستہ بھی دکھا دیا ہے، اور اس کے بعد پھر اختیار دیا ہے۔ اب تیری مرضی، اچھائی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے یا برائی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اگر اچھائی کا راستہ اختیار کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، قد افلح من زکاہا، اور اگر برائی کا راستہ اختیار کرے گا وقد خاب من دساہا، تو ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ انسان جو ہے یہ با اختیار ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا بھی کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو برا بھی کر سکتا ہے۔ اگر انسان، یہ جو ہم نے قرآن پاک کی یہ سورۃ شمس کی آیات ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اچھائی بھی رکھی ہے انسان کے اندر، برائی بھی رکھی ہے،
ابھی دیکھو اچھائی اور برائی آپس میں کیا ہیں؟ آپس میں ضد ہیں. ایک جس طرح ایک مثبت پاور ہوتی ہے، ایک منفی پاور ہوتی ہے، نیگیٹو اور پازیٹیو دو پاوریں ہوتی ہیں، طاقتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی ضدیں ہوتی ہیں. اور بجلی جو پیدا ہوتی ہے، کرنٹ جو پیدا ہوتا ہے، اسی میں نیگیٹو اور پازیٹیو دو قسم کے پاوریں ہوتی ہیں. اب دونوں آپس میں ملتی ہیں تو پھر کرنٹ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انسان کے اندر اسی طرح متضاد یعنی ایک دوسرے کی ضدیں طاقتیں موجود ہیں. اچھائی کی طاقت بھی موجود ہے، برائی کی طاقت بھی موجود ہے. تو اسی کے بعد پھر انسان میں کرنٹ ہے. اب وہ اگر اچھائی کی جو طاقت ہے اس کو استعمال کرتا ہے تو اتنا اچھا ہو جاتا ہے، اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ وہ فرشتوں سے آگے چلا جاتا ہے. فرشتے اسے سلام کرتے ہیں، فرشتے اس کی تابع داری کرتے ہیں. اور اگر جو شاعر کہتا ہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دینا. کسی کو کہا نا تو فرشتہ ہے، کہتے فرشتہ نہیں کہو، فرشتہ کہنے سے تو میری بے عزتی ہوتی ہے. فرشتے کہاں اور میں کہاں؟ فرشتے تو ہمیں سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ انسان کی جو اصل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسجود ملائک ہے، یعنی فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی فرشتے انسان کی تعظیم کرتے ہیں. انسان کی جو قدر ہے، انسان کی جو منزلت ہے، حقیقت میں یہ ہے، وہ فرشتوں سے کہیں آگے ہے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو گرا دے اور برائی کے راستے پر چل پڑے تو اتنا برا ہو جاتا ہے، اتنا برا ہو جاتا ہے، پھر وہ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے. یہ حق بات ہے. اگر اچھا ہو تو فرشتوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور اگر برا ہو تو شیطان کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں دنیا میں عجیب عجیب لوگ کام کرتے ہیں، اتنے برے کام کرتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. ایک انسان ایسا کر سکتا ہے؟ ایک انسان، ہم سوچ کر بھی بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک انسان ہو کہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے. اصل بات یہی ہوتی ہے کہ اس کی جو نیگیٹو پاور ہوتی ہے اس نے پروان چڑھایا ہوتا ہے، اس کو پروان چڑھا کے پھر وہ آگے چلا جاتا ہے، پھر شیطان کو وہ کراس کر جاتے ہیں. پر ہم بات جو کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ قرآن جو بات کرتا ہے وہ آپ کے حال کی کرتا ہے اور آپ کے مستقبل کرتا ہے. جو باقی فلاسفر ہیں یا سائنس ہے وہ زیادہ زور وہ پاسٹ پر یعنی ماضی پر دیتی ہے. اگر مستقبل سے انسان کی نظر ہٹ جائے کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے، مستقبل کیسا بنانا ہے، یہ سوچ ختم ہو جائے تو پھر زندگی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. یہ سوچ ان دنیا کے حوالے سے بھی ہم سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں یا اپنا مستقبل بنا رہے ہیں. یہ سارے بندے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ آگے والا ہمارا دور جو کیسا گزرنا چاہیے. جو حقیقتاً مستقبل ہے وہ تو آخرت کی ہے. لیکن جس طرح ہم نے کہا کہ دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہیے اور آخرت کی کامیابی تو بہرحال ضروری ہے. تو جو مستقبل کا ہم سوچتے ہیں یہ صحیح سوچتے ہیں، ایسا سوچنا چاہیے. اور خاص طور پر آخرت کی جو مستقبل ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. قرآن نے یوں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اسے یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا. کل وہی مستقبل ہوتا ہے. کل سے مراد یہاں قرآن پاک کی آخرت ہے. یہ کل جو ہے، کل کسی نے دیکھی؟ آج کا دن آپ کے پاس ہے، آج کا دن وہی ہوتا ہے. کل کسی نے نہیں دیکھی. کل قیامت ہوگی. قرآن پاک نے کل کو قیامت قائم، جس دن آپ موجود. یہ بہت سارے بندوں کو یہ خیال آتے ہیں نا، کل سے جو ہے محنت شروع کر دوں گا، کل سے میں پڑھائی میں اچھا ہو جاؤں گا، کل سے میں یہ کروں گا. یہ جو خیالات آتے ہیں یہ در حقیقت یہ شیطانی خیال ہوتے ہیں. آپ کو ذہن میں خیال آتا ہے نا میں نے اچھائی کرنی ہے تو اسی وقت سے شروع کر دو. میں نے کرنا ہے سو کرنا ہے. اگر کل پر چھوڑیں گے، آپ کی آنکھ لگے، ہو سکتا ہے آنکھ نہ کھلے، تو کل تو آپ کی گئی، کل آنی بھی نہیں ہے. آج کا دن آپ کے پاس ہے. وہ اقبال کہتے ہیں وہ قوم نہیں لے کے ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہ ہو. جس نے آج کے دن محنت نہیں کی تو کل اس کے لیے کچھ نہیں. بہرحال قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ آپ کا جو حال ہے موجودہ زمانہ وہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کا جو مستقبل ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے. اور جو باقی فلاسفہ ہیں وہ پاس پر زور دے دیں. اس مضمون کو اقبال نے یوں بیان کیا کہ اسے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے.
آپ دیکھیں بہت اہم بات کی ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں کیسے پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، اس سے میں کیا پوچھوں عقل مندوں سے، یعنی جو اہل علم ہے ان سے کیا پوچھوں، اس سے میرا لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے، میں اس فکر میں رہتا ہوں میرا انتہا کیا ہے، میرا انجام کیا ہوگا، اس بارے میں بہرحال سوچنا ضروری ہے کہ میرا اختتام کیسے ہوگا، میرا انجام کیسے ہوگا، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو کامیاب چلا جاؤں گا یا پھر ناکام ہو کے چلا جاؤں گا۔ یہ اہم بات ہے، یہ اہم بات نہیں ہے کہ آپ پیدا ہو گئے، اہم بات یہ ہے جس طرح دنیا کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ بات قابل ذکر نہیں ہے کہ آپ دنیا کے حوالے سے کہتے ہیں یہ بات قابل ذکر نہیں ہے کہ آپ غریب پیدا ہوئے، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ آپ جب مرے ہیں تو غریب مرے ہیں، یعنی آپ نے کچھ کیا نہیں، محنت نہیں کی۔ قرآن پاک نے اس کو یوں بیان کیا والعاقبۃ للمتقین، آخرت جو ہے وہ متقین کی ہے، انجام کار، یعنی انجام کا زیادہ، انجام کو زیادہ بیان کیا ہے قرآن پاک نے۔ قرآن پاک کا موضوع آپ نے کیا سنا، قرآن پاک کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان، اور انسان کے دو حوالے، انسان کا کردار، اس کا جو کریکٹر ہے دنیا میں وہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس کی جو منزل مقصود ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ یعنی قرآن پاک کا ہم جو مختصر بیان کرتے ہیں، آپ سے اگر پوچھے قرآن پاک کا موضوع کیا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں قرآن پاک کا موضوع انسان ہے۔ انسان کے حوالے سے جو تمام باتیں ہیں وہ قرآن پاک میں ذکر کی جاتی ہیں، انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ہر خشک و تر چیز کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ہر خشک و تر، دو چیزیں ہوتے ہیں نا، کچھ چیزیں دنیا میں تر ہوتے ہیں، کچھ خشک ہوتی ہیں، ان تمام کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور ہم اس کی مثال ویسے دیتے رہتے ہیں، اور علماء بھی اس کی مثال دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو مثال ہے وہ سمندر کی ہے، اور ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق وہاں سے فوائد حاصل کرتا رہتا ہے، اپنی پہنچ کے مطابق اس سے کوئی حاصل کرتا رہتا ہے۔ اگر کسی کو حاصل نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قرآن پاک میں چیزیں نہیں ہیں، ہر چیز قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو گئی تو میں قرآن پاک سے تلاش کروں گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو اس کو بھی میں قرآن پاک سے تلاش کروں گا۔ تو یوں قرآن پاک میں ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے لیے علم چاہیے، جتنا کسی کے پاس علم ہوگا اسی کے مطابق اس کو حاصل کرتا رہے گا۔ بہرحال اگلی جو بات ہے آپ نے یہ سمجھ لیا، قرآن پاک کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے، انسان دو حوالے سے کہ انسان کا کردار دنیا میں کیسا ہونا چاہیے، اور انسان کا جو انجام ہے وہ کیسے ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے تیسری بات جو ہم نے کی کہ قرآن پاک کا جو ہدف ہے وہ انسان کی کامیابی ہے، وہ انسان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ جو قرآن پاک جب نازل ہوا، دنیا کی سب سے ناکام قوم جو تھی وہ عرب تھے۔ ہم اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی جو برائیاں جہاں کہیں مختلف حصوں میں پائی جاتی تھی وہ ساری کی ساری عرب میں پائی جاتی تھی۔ جتنے لوگ برے ہیں دنیا میں وہ تمام کی تمام برائیاں وہاں عرب میں موجود تھی، ہر قسم کی برائیاں وہاں پائی جاتی تھی۔ تو قرآن پاک نازل ہوا اور قرآن پاک نے ان تمام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور ان جو انتہائی درجے کے بہت نیچے جا چکے تھے، یعنی وہ جو ہم کہیں رسوائی میں اور ناکامی میں بہت آگے چلے گئے تھے، ان کو ایسا کامیاب کیا، فقط کامیاب نہیں کیا بلکہ رہنما بنایا کہ وہ لوگ بالکل ان پڑھ سمجھے جاتے تھے، قرآن پاک آیا ان کو اتنا کامیاب کیا کہ وہ دنیا آج بھی یعنی وہ آئیڈیل ہے۔ یہ صحابہ کرام یعنی آئیڈیل ہیں، ان کو آئیڈیل کس نے بنایا؟ اسی قرآن نے بنایا۔ تو قرآن پاک کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو ایسا بناتا ہے کہ اس کی کردار سازی کرتا ہے، کردار اس کا ایسا بناتا ہے
کہ پھر وہ فقط کامیاب نہیں ہوتا بلکہ دنیا بھی اس کو دیکھ کے کامیاب بھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے جو موضوع ہیں، یعنی موضوع انسان ہے، اب اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے جو علماء نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں جو قرآن پاک میں بکھری ہوئی ہیں، وہ چند چیزیں ہیں جن کا ہم آج تذکر کریں گے، پھر ان کی تفصیل بعد میں کریں گے ہم، کہ جو مختلف جگہوں پر قرآن پاک میں جن چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے عقائد ہے، یعنی انسان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے، رسولوں کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کا ذکر، اور آخرت کے بارے میں اس کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، اور اسی طرح احکام ہیں، احکام یعنی نماز کے اس کے احکام، روزے کے احکام، حج کے احکام، اور اس کے بعد اور باقی جو چیزیں، اخلاق، انسان کا جو اخلاق ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، انسان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ، اس کا جو بول چال کا انداز ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ایام اللہ، اس کا معنی لفظی معنی اللہ کے دن، اس سے مراد ہے کہ گزشتہ ایام یعنی تاریخی حوالے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیسی تھی اور اس کی جو زندگی ہے، ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیسے کیسے کردار ادا کیے اور ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی زندگی، اس طرح باقی تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کا جو ذکر کیا وہ قرآن پاک میں مذکور ہے، اور ان سے جو سبق ہے وہ بھی۔ اور آخری بات جو ہے حیات بعد الممات، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جینا، کہ انسان جب مرے گا اور مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ اس پر یقین رکھنا اور اس کو ماننا بہت ضروری ہے، اور کیونکہ عقل کے خلاف ہے، جو چیز عقل کے خلاف ہوتی ہے اس کو جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، یا اگر کہیں کہ بندہ ہے اس کے سانس نکل گئی ہے یا وہ اس کی ہڈیاں جو ہے وہ گل گئی ہیں، ریزہ ہو گئی ہیں، اب وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بھی سوال کرتے تھے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ وہ ایک شخص ہڈی لے کے آ گیا قبر سے، جو ہڈی پڑی ہوئی تھی، کہتے یہ جو گل سڑ گئی ہے، ریزہ ہو گئی ہے، اب اس میں زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو قرآن پاک نے اس کا جواب دیا کہ وہ جس نے پہلی مرتبہ بیان کیا، تمہیں پیدا کیا ہے، وہ دوبارہ نہیں کر سکتا۔ جب تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ تم کچھ نہیں تھے، بالکل کچھ نہیں تھے، اب یہ ہڈی تو چلو ہے، اس ہڈی سے دوبارہ وہ پیدا کر سکتا ہے، اب ہڈی تو موجود ہے، پہلے تو یہ ہڈی بھی نہیں تھی، اس نے بالکل نہ ہونے سے تمہیں بنا دیا ہے، اب تھوڑا سا مٹیریل موجود ہے، اس سے وہ مزید بنا دے گا تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بہرحال ہم اس پر پھر جب بات کریں گے تو تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اب یہ جو باتیں ہیں یہ خلاف عقل ہیں، عقل ان کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے، اور جب اللہ کے رسول نے بیان کیا تو ان کو ماننا ضروری ہوتا ہے، اور یہی ایمان بالغیب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی عقل کسی بات کو تسلیم نہیں کرتی پھر بھی آپ مانتے ہیں، یہ ایمان بالغیب ہوتا ہے کہ عقل کے مطابق وہ بات صحیح نہیں ہے کہ بندہ ہڈیاں گل گئی اور وہ زندہ ہو جائے گا، لیکن اس کو ہم مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ کہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ تو ایمان بالغیب جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بنیادی شرط ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو مانے جو اس نے دیکھی نہیں ہے، ایسی چیزوں کو مانے جس کو اس کا عقل تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہ جو آخرت کے احکام ہیں بالخصوص یہ انہی میں سے ہیں۔ چلو بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مزید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، آج ہم نے جو کچھ بیان کیا
جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اس کو ہمارے لیے نافع بنا۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ جو لوگ یہاں آئے، قرآن پاک کی محبت میں آئے، قرآن پاک سیکھنے کے لیے آئے، ان کو قدم قدم پر برکتیں نصیب فرما، ہر لمحے کے بدلے میں ان کو جزائے خیر نصیب فرما۔ ہم تمام لوگوں کی دل کی مرادیں پوری فرما، تمام کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔